اکبر زندگی دراز ہوئی بے ہوش ہو گئی آدھی کہہ دن تو بلے دیئے میرا ہاں لائے لائے ملے آدھی ہے نام نچا بی بی آدھی ہے کیویں روان آدھی ہے بھیرا نال محبت ای تا بھیرا دے پتران دا نام جا کرو پتران دا نام ہے بی بی آدھی ہے بسم اللہ ہائیو اکبر دا بابا ہائیو سجاد دا بابا ہائیو اصغر دا بابا اللہ اکبر بے ہوش ہو گئی ہے بانی تلیہ ملیہ لاکھ سلیے آدھی کہہ دینے نام نچا بی بی آدھی کی میروں ماں میری ماں یا میری بھیڑے ہائے حسین کر کے بے ساختہ روندی بیٹھی آدھی کہہ دے بھیرانال محبت تا بھیرا دے بھیڑی دا نام چاہ کرو بھیڑی دا نام ہے بی بی آدھی بسم اللہ زینب دا نام ہے بانی تو عقل مار کے آدھی ہے جلدی کر قرآن گھنڈا جی بابا لکھ دبا کے سید جو بانی آدھی ہے قرآن کیا کرے سے آدھی ہے میں مدینے ہوں میں قرآن پڑھا ہوں میری سینڈ دا نالو گزر تھی ویا قرآن رال چھوڑ کے میری سینڈ دے سر تو آکے طواف کریں لہا آجو قرآن کنی پوچھتی آئے کیڑی زینب ہے بانی دوڑی ہے یا بانی دے تھا تو قرآن پرواز کیتا ہے علی دی دی دے ساتھ تو آکے طواف کیتا ہے برکے برکے وچو آواز آن دیئے واللہ نبلو منکم بشائے من الخوف والجوع ونقص من المعول والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ ورکے ورکے بھی جو آواز آدھی ہے حاضر زینبو موتے ماتم کر کے آدھی ہے تو تا زینب ہی یہی کا گلساؤ سر قیدہ ہے وہ ساگ یوتے جنی ہون مسئلہ سیدہ میں لکھ دفعہ تھا کوئی پتر ہائی تا اللہ ان دی زندگی دراز کرے میرے نال وعدہ کرو جہاں سینہ دکھ دے بندہ ماتم نہ کرے آدھی سین اے انتظام میں وین پہ کرے دا جہاں سینہ دکھے بندہ ماتم نہ کرے آدھی سین اے انتظام تو میں علی اکبر دی برات واسطے کیتا ہوئے سین آتا ہے علی اکبر دی برات نہیں ہے بی بی نونی رو کے آدھی تو رہا دے دی کوہائیا ہے لٹی ہوئی جانا اتے بن رہا میرے دادے زندگی دراز ہوئی اللہ اکبر میرے دا بیٹا کوئی ایسا بندہ نہیں جدا ہاتھ سینے دے نہ ہوئے سیدہ دعا کھڑا کرے نا آدھی سائن ہکا گانا سا ایک جملہ پڑھ کے بھائی کو ممبر دے وہاں زیادی تکلیف کی تھا تھا یہ ایک ہیو جہاں ڈوکڑ سا جیڑا زیادہ لگا ہوئے بی بی سائن رونیے رو کے آدھی بے سب درہ تو بھول ویسنا نہ بھول سیے قیامت نہیں گیرا او ہے جاگی زندگی دراز ہوئی آدھی سیدہ ہے کہ دعا تے منگو چاہ میری ماں بھیڑ دی سے سارے لال کے دعا منگی کرو کہیں بھیڑ دا مان اللہ بھیرا نمرے آدھی سین جندے تے مان آوی تیڑا علمالا باس کے تھے بی بی رمیت روکے آدھی جندے تے گیا ہے اون دے بازوں
ماشاءاللہ جزاک اللہ. جب بھی مسائب ہو تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. مومنین دعا بھی کر لیا کریں, بانیان کے لیے بھی دعا کریں کہ مولا ان کے عزت وقت رزق مستقبل برکت عطا فرمائے. اتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں, بیمار مدینہ کے صدقہ مولا ان کو صحت کامل عطا فرمائے. جتنے بے گھر ہیں مومنین و مومنات, امام حسین بادشاہ کے سخی کے اجڑے ہوئے گھروں کا واسطہ جتنے بھی ماتمی مولا کے بے گھر ہیں مولا ان کو اعلیٰ گھر عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائے مستورات کے لیے. یہ اعلان ہے کہ کل محلہ روشن شاہ کیسر عباس کے گھر پر زنانہ مجلس عزا برپا ہوگی, جس سے کمالیہ کی ذاکرہ اور جکھڑ کی ذاکرہ خطاب فرمائیں گی. مستورات سے شرکت کی صدا ہے. مجلس عزا ٹھیک 11 بجے شروع ہو جائے گی. کل ٹھیک 11 بجے دن بمقام کیسر عباس کے گھر پر محلہ بابا روشن شاہ میں یہ زنانہ مجلس عزا برپا ہوگی, جس سے کمالیہ کی ذاکرہ اور جکھڑ کی ذاکرہ خطاب فرمائیں گی. آپ سے مستورات سے شرکت کی استدعا ہے. 2 شبانہ المعظم بمقام کلیرہ کلاں جشن ظہور معصومین علیہ السلام کا انعقاد ہوگا, جسے بابا سید علی رضا شاہ صاحب داؤد خیل, جناب نحید عباس جگ, چودھری اعجاز حسین جھنڈوی, سید مرتضیٰ عاشق, نوید عاشق پی اے, سبتین بھٹی اور بھی بہت سے ذاکرین اور علماء کرام خطاب فرمائیں گے. آپ سے شرکت کی صدا ہے. جناب ذاکر مرید حسین شفیع صاحب سے کہ وہ آئیں اور تسبیح مبادل کو بڑھاتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے آپ کے اذہان اور قلوب کو روشن اور فرمائیں. کہ فوراً بعد علامہ جناب محمد علی حسنین نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد بلند تر سلامات. بدست دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا مناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہو ارزقات ومتمتعہو فیہا طویلا. یا رب محمد ابن آل محمد, یا مولتی یا سیدت و عیسینی بحق حسین علیہ السلام ادرکنی ادرکنی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بآواز بلند صلوات. تکلیف کرو سارے مل کے بآواز بلند صلوات. تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزول قرآن تے سلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ صلوات. الصلاة والسلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد
دعا ہے پاک ہستیاں تو سارے دا دعا قبول فرمانا بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرمانا ان ذکر دے بدلے چ مالک کثیر اجر عطا فرمانا زوات مقدسہ تو سارے دے نیک شرعی حاجات پورے فرمانا مرحومین دے درجات بلند ہوئے بار میں امام دا جلدی ظہور ہوئے بندے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں میں بھی ڈھیر ساریاں دعاواں منگائی ہیں پہلیاں دعاواں تواڈی خاطر انتظامی ناک کو تاری اپنی مرضی ہے جڑی چھکڑی دعا ہے بڑی اہم دعا ہے بارہویں دے ظہور دی دعا اہم دعا ہے بارہواں امام فرمیندے جڑا بندہ میرے ظہور دی دعا منگدیاں مر گئے جدہ میرا ظہور تھی سی میں مادی خود ہوں دی قبر دیوان کے کو زیارت کر دے سا مت کوشش کی تکار کوئی وائز کوئی ذاکر بار میں نے ظہور دی دعا منگاوے تو دل کھول کے آمین آکھا کر میں گزارش کی جی ہادی برحق منتقم حقیقی بقیت اللہ امام زمانہ دا جلدی ظہور ہوئے دعاؤں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات اجازت ہے میں ذکر پاک ٹائم بانیان کو بھی مختصر ہے انہاں کو ڈھیر جلدی میں تو آپ وہ جہیں تے ڈیوٹی ڈیونی ہے میں تھوڑا جہیں میں ذکر مسائل سمجھنا جڑے رومن دی گل سے ٹورا ہے ڈامی دنی چڑھے تے حسین دے بستے باغ کلوٹی پہ گئی جنہ ہے کہ سوائے رام دے مولا بھی کوئی کام دیاں دے پتے سارا دین میرا امام پتران دیاں لاشاں چہلا بھائی الطاف میں ریچھے تھوڑے بندے بچ گئے جنہ ہے نہیں کہتی این لفظ دے جنہ ہے نہیں کہتی تو سا ایمان نال دسو پتر دا لاش چامنا کوئی سوکھا ہے عراق کے کچھ عرصہ پہلے ایک بندے حسین دی قبر پہ کھڑ کے دعا منگی مولا پتر بیچا بے شک 18 سالہ دا تیرے تو واپس گھن گیا اللہ نے پتر عطا کی تے جدہ 18 سالہ دا ہوئے تو پتر مر گئے جنہیں ہی بندے کو اطلاع ملی تو گھر کو فاصلے سے اب تو بندہ جو گھر بنیا گھر نہیں گیا حسین دی قبر علیہ پاس کرتے لوگاں سمجھے بے جوان دی موت جو ہے ایک راہ نہیں لگتا انہاں ہاتھ نہ پہ بندے خدا تیرا گھر تا اس پاسے وہاں کہ میں جاننا میرا گھر اس پاسے ہون میں نہ حسین دی قبر تے آدھے میں نہ حسین کول پچھ دا دستا صحیح جوان پتر دی لاش چویں دی کینے لے سبحان تو صحاب ادا کر پترہ دیاں لاشاں شامنا صرف حسین دا کام آگا این دھلے تے حسین بھج دے کھوڑے تو اوکھا لتھے تو سن ساری زندگی سنی رکھے 53 مہینہ میرا امام نظیم تے ہے نہ زمین تے ذاکرین پردن کتابیں چھو سی تو نہ پڑھے اللہ درجات بلند کرے اللہ سید علی شاہ دے بھائی جان جنہ ذاکری دی بنیاد رکھی بکھر دے ذاکر وہ لفظ پڑھ دے ونیان حسین تو زین چھٹی جبرائیل نے آپ کے پر بچھائے امام پرا تے جھلس امام فرمائے کیا کیتا یاد ہے مولا تے کو مالک یاد کیتے آتے کو اللہ ملا ماں اے جہان تیرے قابل نہیں جبرائیل نے پہنچنا تریجے آسمان پہ جڑے دنیا لے بیٹھے بے ساتھ سماتم کرسو رب دی قسم اتھوں میرے امام نے ڈٹھی ہے کربلا جبرائیل نے پر تے ہاتھ رکھ کے فرمینے روکنا آدھے مولا خیر تے ہے حسین نرز کریں دے وان مالک واق اگر میں کو مل نہیں تا کربلا میں کی میں آماں مقتلچ میری دھی رون دی ودی ہے سید آدھے ہو رون دی ودی ہے جڑی میرے دھینے بغیر کرا دے سکتی دیکھا ضربہ مار کے مسلمان قرآن دو ٹکڑے کر چھڑے حاجی آ گیا کربلا طلا کے شام تک وہ بیرنگ ہوندے نا بیگ دے وے سیڈل زپ تے قید کر کے ترین
کربلا تو گھن کے شام تک علی دیاں دیاں کو چھان نصیب نہیں ہوئی رستے دے وچ عیسائی دب آ گئی اتھا علی دیاں دیاں کو چھان نصیب ہوئی ہے نوعیت کیا ہے مالک عیسائیے اندھی اکا دھیے جڑی اکھاں تو نابین ہے باغ جھوپڑی بنائی فجر لے دھی کو جھوپڑی اچ بلہا ویندائی تے شام لے گھن ویندائی ایک نیے دھی کو جھوپڑی اچ بلہا کے واپس ولے ایڈو تطہیر دے لٹے پرداداراں دا قافلہ پہنچے باغ اچ اچانک ہی بچی دے کھنا پہ ترائے آوازاں پہنچی سب تو پہلے ڈھول گانے ناچ تبل اپنے آپ کو آگے شاید آج سارے باغ وچ کوئی بارات گزر دی پئی اسی پر ذہن شاید تبدیل تھی گئے نہیں ابھی سر تھک پہلے رب دی قسم میں ہی میں پردہ رانا ہائی بارات لیکن ہائی لٹی ہوئی ہائی تھکی ہوئی وقت تھوڑی دیر بعد انہیں کھنا تے کھڑیاں دے چھنکار ہیں اب یہ کنا ہویا تا نہیں جو بارات نال قیدی بھی ہو میں اللہ جانے کیوں جی بارات ہے انہیں نال قیدی بھی دن وقت تھوڑی دیر بعد پردہ داراں دے بین ہیں کوئی بی بی وین کر کے آدھی میں کو نہیں بھلدا تیرا بھج دے گھوڑے تو اوکھا لانا کوئی آدھی ہے اصغر میں کو نہیں بھلدا تیرا 9 لاکھ تو پانی منگنا پانی دے بدلے کو تیر تے لگنا جنہیں بچی نے چرائے آوازاں سنیاں نہ ڈر گئی ہے مٹی چھوڑیے جھوپڑی دی دیوار دا سہارا گھن دی دروازے پہ آ کھڑیے پیو دے نا دیاں ترائے ہتنا ماریے نے بابا میرے دیکھنا تو سینچ کچھ بندے چپ کر کے سن دے بیٹھے ہیں قافلے چی ہر کئی بچی دی حقل سنی جی میں حسین دی زخمی کرنا لی دھی سنی میں کہیں نہیں سنی انہیں برا دیاں کڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آدھی اجازت لینے میں بچی نال تو جال کریں سید آدھے وان جو دلہ دے یار تر دیو کول آ کھڑیے عیسائی بچی دے ہاتھ رکھ کے آدھی کتھوں دی وستی ہے بچی آدھی شام آدھی میں کو دس شام اچ کوئی دھی پیو کو سدے تھا لوگ تماچے نہیں مریں دے آدھی بی بی اللہ مانا دھی پیو کو سدے لوگ مریں دے بی بی آدھی میں صدا نہیں میں حق لائے میں کو اتنا مارے نہیں میں نے نسار زخمی تھی گئی آدھی بی بی بڑی دکھی لگنی کاش میری آنکھوں میں نہ میں تے کو دیکھا حسین دی دھی آدھی دیکھن دا علاج نہیں کرایا آدھی نام بی بی میں پدیشی اندیاں میں دیکھن دا علاج نہ ممکن ہے اکبر دی چھوٹی بہن آدھی انج نہ اللہ دی اس کائنات کچھ طبیب ایسے ہی ہیں جڑے ناممکن کو ممکن بنا چھوڑے تیرے اکھاں دا علاج ممکن ہے آدھی بی بی میں کو طبیب دس ان دا وطن دس میں دی اکھاں دا علاج کرویں دیا بی بی آدھی گھبرا نہ تیرا علاج تو میں خود کرویں دیا لیکن میں دے نال ایک وعدہ کر بی بی کیسا وعدہ حسین دی دیا دیا جب تک کہ قافلہ اتھا قیام کرے تو پیو دے نا دی حقل نہ مرے سکے آدھی بی بی میں اپنے بابے کو صدا ہی دیکھ تیرا کیڑا نقصان ہے اکبر دی بہن آدھی اصل گل ہے تیری آواز میں دی آواز نال مل دیئے تو پیو کو صدے نہیں سان تے میرے بابے دی حق کھل رہے دیئے یار امیر بندہ جائے ہونی ہے نہیں کہتی میرے بابے کو تکلیف ہوئی آدھی وعدہ کرنیا بس بہن سنا آدھی وعدہ کرنیا جب تک کہ قافلہ اتھا قیام کرے سی میں پیو دینا دی حقل نہ مرے سا مخدومہ نے دے ہاتھ پکڑیں اون جا پہ گھر نہیں دیتا حسین دے کھٹے سارا لسان کھڑیے ان دے ہاتھ رکھنے سان پہ آدھی یہ طبیب دی سواری ان دے کول اکھا مان عیسائی بچی نے ہاتھ چھوڑا نا دی بی بی بڑی دکھی لگ دی لیکن دیکھو نہیں پتہ جڑا نابی نہ ہوئے ان دے نال مذاق نہیں کریں دا بی بی آدھی میں مذاق تو نہیں کتا دیئے تو دس سواری ہی میں ہوتی ہے حسین دی بہن آدھی ہے انہیں اکھا جو مل ویسے وقت سواری دیکھی ہوں دی سواری بھی دیکھتی ہے لیکن جی میں اکھا نا سونی عبادت کی تھی وے میں آدھا رہنا حسین دے غم میں چلون دو ہوئے جڑا حسین دے کچھ لگتا ہوئے بی بی کیا کرنے حسین دی دیا دی سان پکڑ آسمان دو دیکھ این طبیب تحت پتر جن نام ای علی اکبر اکبر دا واسطہ دے کہ جوش مقصے تک مل ویسی عیسائی بچی نہیں ہے کہ تسان پکڑیے سی آسمان دو بیٹھے سی عقل مار گیا دیا طبیب
تے کو واسطہ دینیا تیرے چنک بردا میں کو اکھاں دے ماتمیوں حسین دی کٹی گردانی چو خون دا قطرہ جھڑیں دے اکھاں دے درمیان چھائے رب دی قسم جلدی دے نال اکھاں ملیاں نے تھوڑی دیر بعد ہاتھ چاوے پہلی نگاہ دے کے 4 سالہ دی بچی تے گالے چرسیاں جدے کنے چو خون جاری ہے جدے چہرے تے کالے نیلے داغ جڑی پیو دے سر دو دے کے آدھی کریے بابا دھی رول گئی سبحان اللہ سونی عبادت کریں دے بیٹھے رب دی قسم قدمت جھڑ پئی آدھی بی بی اللہ دے نات راستے جڑا سارسان تے سوارے تیرا کیا لگ دے بی بی آدھی میرا بابا ہے جڑا رات کھڑا رو دے میرا بھرا ہے پردہ دار ہے کوئی میری ماں ہے آدھی کوئی میری چاچی ہے کوئی میری پوپی ہے آدھی بی بی اللہ دے نات دس اے جڑی بی بی دھوپ دے وکری رونی بیٹھی ہے تیری کیا لگتی ہے بی بی آدھی میری سکی ماں ہے آدھی منت لا میرے نال ہی دے تک ٹر دی جل میں ہی دے نال کوئی گل کریں دیا جڑے رومن دی واسطے آئے بیٹھے رب دی قسم اسیار دی ماں دے کھول آئی آدھی بی بی تیری دہی میں جو تیرا وجہ احسان کی تھے میں شام دی وزدیا میرے ذمہ کوئی کاملا اسیار دی ماں دی ہے جب تو شام دی وزدی ہے وقت غریبہ نے قبرستان جان دیا آدھی آ جان دیا بی بی آدھی کچھ عرصے بعد سب تنوال میں سو میری دی تھی شام تک پوسی آدھی جدا گرمی بتے پانی بار کئی دی کبر دے لگی مجھے سبحان اللہ سونی عبادت کریں دے بیٹھے جنہ مقدر عبادت کریں دے بیٹھے یہ گل پہ ہونی ہے اچانک عیسائی واپس جھوپڑی اچھاوے دیکھے بدھی موجود کوئی نہیں ہے دید نادی عقل مار کے تڑپ کے اٹھی کھڑی ہے عقل مار کے آدھی ہے بابا تیری منت کریں دی آئی پاس ناوے عیسائی آدھے میری نہیں تیری آنکھا نال کوئی نہیں تو تھئی کھڑ دے میں پیانا دوڑ کے پیو دے قریب آئیے دامن ناپ کے وقت جھوپڑی جھیل نہیں ہے عیسائی حیران ہو کے آدھے میری نہیں تے کو اٹھا کہنی تھی ہے آدھے بابا اے گال بعد اتسیزا پہلے تو دست تو مدینے علیہ محمد کو جان ہے آدھے آ جان گا جدہ مبالے دے میدان چایا انہیں حقا دے انہیں چھوٹا پترا جدہ نام حسین ماتم کر کے آدھے بابا جیڑا اتھے محمد دے دے ہوڑوں نے دے دی چند دے آدھے بابا انہیں باغ جڑ گئے انہیں پھرا مار گئے سبحان اللہ جوانے مانے بہنہ دے پردے ہوئی باس آخری بہن تلیاں تے کہ اٹھے آدھے بابا کن میں نے آدھے میں نہ حسین دا شکریہ دا کرنا آدھے بابا جے ضرور میں نے وقت جھنکا تھی میں کو اکھا تے پٹی بتا دے عیسائیہ دے اکھا تے پٹی کیوں بدلنی ہے ماتم کر کے آدھے بابا تے کو کیا جساوا جیڑی بابے تو شرمانی ہے او بچ بازار دے آ گئی ہے پتی منگ دیئے چادر جا جا محمد علی حسنین نجفی مدنی جن کا یہ کہنا ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ اتنا علم یہ باتیں میرے سننے میں آئی ہے یہ بات تو انہوں نے ایک ہی کہا ایک ہی لفظ کہا کہ یہ عطائے سیدہ ہے یہ عطائے مخدومہ کونین ہے میری دعا ہے کہ جس طرح سیدہ مخدومہ کونین مخدومہ عالمیان جناب شہزادی ممکنات صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ نے ان پہ عنایات کی ہیں مولا سب پہ ایسے ہی کرم کریں گے علامہ محمد علی حسنین نجفی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام علی یعشق الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجرین وراجع الحق وشارع الحق وشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الرؤوف الرحيم الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتخب آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ صلوات پڑھیے علی متوجہ ہیں جناب گزارش پیش کریں اگر آپ متوجہ ہیں تو میرا خیال ہے رشتہ استوار ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ ایک معاہدہ عمرانی کر لیجئے تاکہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ضرور موجود ہونا چاہیے اور وہ ہر کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں فضائل ابھی پڑھنے جا رہا ہوں اور عرفان پڑھنے جا رہا ہوں محمد و آل محمد کا جو بلا شبہ عبد خدا ہیں لیکن کرتے خدائی ہیں اس لیے ایک معاہدہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی اپنے خطبے میں عرض کر رہا تھا علی ابن ابی طالب وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویہت نہیں آتی سمجھ رہے ہیں یعنی میں جتنی بھی گزارشات پیش کروں گا جتنا بھی اس کا پیرامیٹر ہوگا جتنی بھی گزارشات ہوں گی وہ ساری کی ساری ابو طالب کے بیٹے علی اور اس کے پوتے حسین کے بارے میں ہوں گی اور میں کہہ رہا ہوں حسین ابن علی علی ابن ابی طالب تو اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں پھر کہہ رہا ہوں جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویہت نہیں آتی تو اب میں فضائل پڑھوں گا اس شاہی خاندان کے تو اب جس کی توحید کمزور ہے بھلے اٹھ کے چلا جائے کیوں کہ نقص ولایت یہ نہیں ہے کہ جناب جن کے فضائل سن کے پتا چلے کہ بندے کو شرک ہو گیا کمال ہے جو منوانے ہی اسے آئے ہوں اس کو سن کر شرک کیسے ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جو منوانے آئے ہیں ان کے ذکر سے شرک لاحق ہوتا ہے یہ کمال فلسفہ ہے جو اذہان موجودہ ہے زمان و فکر میں انسان کے دماغ میں سمویا جا رہا ہے سمویا چلا جا رہا ہے معاف کیجئے گا فضائل پڑھوں گا محمد و آل محمد کے لہٰذا اگر کسی کو لگے کہ میں شاید انہیں رب کہہ رہا ہوں تو پھر معاف کیجئے گا میں تو ابو طالب کے فضائل پڑھ رہا ہوں حسین ابن علی کے پڑھ رہا ہوں اب تمہیں خدا لگے تو مشرک میں نہیں تم ہو
اس لیے لیکن ان کی ابدیت ہے کیسی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ انہیں اب تو لیکن امام رضا علیہ السلام اور باقی تاجداروں کے بادشاہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. یہ قول امام ہے اور کئی تاجداروں کا فرمان ہے. یعنی ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. اس کے بعد یعنی اس پیرامیٹر کے اندر کہ ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور ہمیں مخلوق پر قیاس بھی نہ کرنا. اس کے درمیان ان دونوں حدوں کے درمیان معصوم نے خود فرمایا ہمیں اتنا مانو جتنا تمہارا دل کرتا ہے ہمیں مانو. ایک چڑیا بیچاری سمندر سے کتنا لے لے گی؟ کا اتنا مانو تو بس یہ حدیں ہونی چاہیے. پیراگرافی کے ان حدوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو اسی لیے اب تمہید اگر اتنی پہنچ گئی تو اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو شاید میرا ابتدائیہ ہے اور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ علی، پھر غور سے سن لیجیے، علی، میں پھر چلا کے کہہ رہا ہوں، علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے. جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہے، ایسے ہی علی کے بغیر جھکائیں، بغیر لگی لپٹی کے پوری علمی استطاعت سے عرض کر رہا ہوں کہ علی کے بغیر، پھر سن لیجیے، علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے. اور اس میں کوئی فائدہ نہیں دے رہی وہ عبادت جو علی کے بغیر. عبادتوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ تم علی کو ماننے والے ہو. ہاں، یہ فلسفہ علی والوں کا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو، نہیں، ہمارے تو آقا و مولا کا فرمان ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. تو جس کا ذکر عبادت ہے جب وہ سجدہ کرتا رہا ہو تو ہم کیسے فارغ ہو گئے؟ بلند کر کے پوری طاقت نال آسمانی نعرہ سناؤ جویں انہاں دے مولا دی عطاوت ہوئی. نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بغیر مولا نعرہ کیونکہ امیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، امیر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ سے پوچھا جا رہا تھا، کائنات کی بہترین جماعت رسول اللہ کے سامنے بیٹھی تھی اور سارے کے سارے رضوان اللہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، علی کی ولایت کا منکر محشر میں کیسے آئے گا؟ امیر المومنین کی ولایت کے بغیر لوگ محشر میں داخل کیسے ہوں گے؟ یہ سوال اسے اور آسان کر دوں، محشر دشمن علی کیویں لے آیا جائے گا؟ اب تو گزارش پہنچ گئی نا، کیونکہ حدیث بڑی اہم ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اپنی مسجد پہ تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے او میرے اصحاب یا معاشر الاصحاب سنو غور سے سنو، علی کا منکر محشر میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک ابلیس بیٹھا ہوگا جو اس کے چہرے پر تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا میں ابلیسوں کے منکر نہیں، تو مجھ سے بڑا کون ہے؟ لیکن پھر صحابہ رضوان اللہ کو خمار حب علی چڑھا، کہنے لگے یا رسول اللہ زدنی، آقا و مولا کچھ اور بھی تو فرمائیے.
اب رسول اللہ نے پھر خطاب فرمایا، کہا یہی تک مسئلہ نہیں ہے کہ شیطان کے چہروں پہ تھوکتے ہوئے انہیں لے کر آئیں گے، سنو اس سے بڑا سوال ان سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ ولایت علی کا تم نے کیا کیا، کہا ہرگز نہیں، ان کے سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ولایت علی کا پوچھا ہی نہیں جائے گا، ایسا تھوڑی ان کے منہ سے جو اور فور آئے گا میں کہتا چلا جاؤں گا، نہیں حضور صرف آپ ہی تو شاید نہ سن رہے ہو، پتہ نہیں کون کون سن رہا ہوگا، تو اس لیے مصدقہ بات سنیے، رسول اللہ نے فرمایا یہی بات نہیں رکے گی، بلکہ ان سے ولایت علی کا سوال نہیں ہوگا، بلکہ خدا پوچھے گا منکر ولایت علی سے، بول یہ محشر تو میری مخلوق کا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ خدا کو اس کلمے پہ ہمیشہ ثابت قدم رکھے، نجات نہیں ملے گی، اس کے بغیر نجات تصور بھی نہیں ہے، اور کیونکہ ابھی آپ نے معراج بنایا ہوگا نا، صفی کا ایک سرکاری سفر، ویسے تو سرکار 120 مرتبہ گئے، کتاب حجت میں دیکھ لیجئے اس کی کافی ساری تفاصیل موجود ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ سفر اختیار کیا معراج کا، تو اس کی چلے سامنے وہی کتاب آگئی تو میں اسی کا حوالہ آپ کو دیتا چلا جاؤں، قطرۃ من بحار من فضائل محمد وآل محمد، شیخ سید احمد مستنبت علیہ رحمہ ان کی، اور یہ نیٹ پہ اور ہر جگہ بہت ہی کوئی اتنی کوسٹلی کتاب نہیں ہے کہ جس کا میں آپ کو حوالہ دوں اور آپ پہنچ نہ پائیں، اس کی پہلی جلد ہے شاید، اور اس میں اگر پوری یادداشت کا کام کرتی ہے تو اس میں شیخ نے فرمایا، ایک اس کا عنوان ہے حدیث کا، حدیث معراج، بس جلدی سنیے، مجھے آج بہت کچھ کہنا ہے آپ کو، اور وقت بھی شاید اتنا زیادہ ساتھ نہ دے کیونکہ آپ کے اور بھی مہمان آ رہے ہیں، میرا تو خیر گھر ہے، مجھے یہاں کوئی پڑھنے کی دعوت یا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے تو بس آنا ہی ہے تھا اور میں آ گیا، لیکن جو دوسرے مہمان آئیں گے ان کے لیے مجھے وقت کو سپیئر کرنا ہے، تو میں جتنی جلدی آپ سماعت فرماتے جائیں گے اتنی جلدی میں اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا، اور آیت کریمہ تک کا سفر کرنا ہے مجھے، اور حسین بادشاہ پہ کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن حسین تب تک سمجھ نہیں آتا، اچھا سنو ایک حدیث سنو، نہیں یہ جملہ آپ کو سمجھ شاید میں نہ سمجھا پاؤں، یوں سمجھ لیجیے، رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حب علی ملتی کیسے ہے؟ اعلیٰ نفس کی روایت، یہ ملتی کیسے ہے؟ کیسے ملتی ہے حب علی؟ تو رسول اللہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے عبداللہ بن مسعود، اے ابوذر، اے حذیفہ یمانی، غور سے سنو، اللہ کے عرش کے نیچے حب علی کا ایک خزانہ ہے، اللہ اسے رزق کی طرح مخلوق پر نازل کرتا کہ جیسے رزق مانگو ویسے ہی حب علی مانگو، جیسے رزق طلب کرتے ہو ویسے ہی حب علی بھی مانگو۔ اب بادشاہ نے بہت سارے فضائل پڑھ دیے جو کہ اس وقت بالکل آپ کے گوش گزار نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ کہا تو اب یہ بات چلتی رہی، حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری سرکار باقر کے سامنے بیٹھے ہیں اور رسول کا سلام پیش کر رہے ہیں، اور سرکار جابر بن عبداللہ الانصاری نے کہا، اے محمد باقر، اے مولا و آقا، میں نے آپ کو رسول کا سلام پیش کیا، آپ نے رسول کے سلام کا جواب بھی دیا اور مجھ پہ بھی سلام کا، کیا میں کوئی حاجت بیان کروں؟ باقر بادشاہ نے مسکرا کے کہا، اے چچا جابر آپ فرمائیے آپ کو مجھ سے کیا حاجت ہے؟ تو کہنے لگے، مولا ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے اللہ کا جسے حب علی کہتے ہیں، اور وہ رزق کی طرح جتنا کوئی مانگے اتنا ہی اس پہ نازل ہوتا ہے، یہ اپنے آپ سے نہیں آتا۔ مالک حب علی پر ہم نے رسول سے بڑی حدیثیں سنی، ہم نے سنا حب علی جواز الجنہ، ہم نے سنا حب علی سید الاعمال، ہم نے سنا کہ اللہ جہنم اور جنت کو خلق ہی نہ کرتا اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے۔ کہا مالک ہم نے یہ سب سنا، صرف اتنا ارشاد فرما دیجئے حب علی کا آخر اجر کیا ہے؟ مسکرا دیے باقر، کہنے لگے حب علی کا اجر ہے غم حسین۔
علی تمہیں خدا دیتا جائے گا، اس کے اجر میں تمہیں اتنی معرفت حسین عطا ہوتی رہے گی، اور تمہیں غم حسین یہ ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ یقین جانیے توحید کی جان ہے غم حسین، ہاں جان ہے جان، اس لیے غم حسین سے انسان لاپرواہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے حب علی تک اگر یہاں تک پہنچ گئے ہو، اگر یہاں تک پہنچ گئے تو ذرا آیت سنو، وہ سورہ میں نے مومنون سے میں نے شرف حاصل کے تلاوت کا۔ مالک کہہ رہا ہے او میرے محبوب، کون محبوب؟ جو ابھی ابھی معراج پہ گیا تھا۔ تو میں آپ کو اس میں سے ایک حدیث سنا رہا تھا، قطرۃ من بہار میں سے سید احمد مستنبط نے، انہوں نے کہا 94 سال بہترین اعمال میں نے کیے، لیکن مجھے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب میں نے علی کے فضائل لکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں بخشا گیا۔ یہ ان کے سرورق میں لکھا ہوا ہے سرکار، یہ کوئی میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی آپ کو، لیکن انہوں نے لکھا اس حدیث کا کیا ٹائٹل کیا ہے؟ اس حدیث کا ٹائٹل یہ ہے کہ حدیث معراج نبی، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہمیں اپنے معراج کے بارے میں کچھ بتائیے، تو رسول اللہ مسکرا دیے، لوگ بیٹھ گئے اور سرکار نے ارشاد فرمانا شروع کیا۔ ارشاد فرمانا، کون محمد؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ صرف محمد رسول اللہ نہیں، کائنات کا سب سے طاقتور ترین انسان جو اپنے نفس کو علی بنا کے لڑاتا ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ، یہی ذکر ہی بلند ہے اور اس کے بغیر کوئی شے بلند نہیں ہے۔ کہا میں جب اپنے پروردگار، ہاں اس سے پہلے وہ تمہارا ایک دلچسپ جملہ جو تمہیں بڑا ہی یاد ہے اور اس کی بڑا ہی تم خمار لیتے ہو کہ جبریل نے کہا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر میں چاہوں گا تو میں جل کے مر جاؤں گا۔ سرکار اس کی تھوڑی سی تصحیح فرما لیجئے، ایسا کوئی جملہ بے سروپا جملہ جبریل نے نہیں کہا تھا، بلکہ جبریل ایک مقام پہ آ کے رکے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ حد ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا، یہ وہ حد ہے، اس حد کے اس پار کبھی مخلوق نہیں گئی، میں بھی نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ اس حد کے آگے سرکار آقا دست غیب کی معراج پڑھ لیجئے گا، وہ بھی اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی، انہوں نے بھی اس واقعے کو بڑی شدت کے ساتھ لکھا کہ جبریل نے یہ کہا تھا سرکار میری مجبوری ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر اس حد سے آگے مخلوق بڑھ جائے تو وہ جل کے راکھ ہو جائے گی، یا رسول اللہ مگر آپ جائیے۔ تو رسول وہاں چلے گئے جہاں مخلوق کا تصور نہیں ہے، بس یہ رسول کا اس جگہ پر جانا جہاں تصور مخلوق نہیں ہے۔ شاید تمہیں درود تاج کے وہ لفظ یاد آ جائے جس میں تم کہتے ہو، تم سلام پڑھتے ہوئے کہتے ہو نورم میں نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور۔ شاید یہ چیز سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت کیونکہ موضوع ابدیت اور نور نہیں ہے، ورنہ اس میں بہت خوبصورت گفتگو کی جا سکتی ہے اور اس کے کئی عرفانی نکات کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن سرکار گزر گئے۔ سرکار جب گزر گئے وہاں جہاں مخلوق نہیں جا سکتی، اب رسول وہاں کے حال مخلوق کو بتا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے میرے پروردگار نے، بھائی مجھے جو رہیے گا، سرکار نے کہا کہ میرے پروردگار نے، تنہائی کی ملاقات ہے، تنہائی کی، خدا کی تنہائی میں کھڑے ہیں مصطفیٰ۔ خدا کا، میں خدا کی تنہائی کو کیسے اس کی ڈیفینیشن کیسے کروں؟ محدود علم ہے نا انسان کا، خدا کی تنہائی کو کیسے بیان کیا جائے؟ ہاں لیکن ایک جملہ ضرور تو میں عرض کرتا ہوں، ہے عرفان کا، مجھے نہیں پتا آپ تو اس جملے کو اٹھا سکیں گے یہ نہیں، لیکن یہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں کی مٹی
مالک نے اتنے عزاداری عطا فرمائی یہاں پر کہ اس پہ کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ہی سرزمین پر یہ گزارش پیش کر رہا ہوں کہ ابا ذر نے پوچھا تھا امیر المومنین مجھے بتائیے اللہ اور اس کی تنہائی کیا ہوتی ہے؟ مسکرا کر کہا ابا ذر زیادہ نہ سوچ، اللہ واحد ہے، میں اس کی تنہائی ہوں. لیکن اب رسول اللہ ہیں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، یہ اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس پہ تمہیں تو حسد کی ضرورت ہی نہیں. جب وہاں رسول پہنچ گئے جب رسول کہتے ہیں کہ سنو مجھ سے میرے پروردگار نے کہا او میرے محبوب، غور سے سنیے، بالکل خطابت کا سہارا نہیں دے گا، اور ویسے مجھے یقین کرے آتی بھی نہیں ہے، مجھے تو بس اپنے مولا کی نمک خواری ہے تو میں اتنا ہی جانے گا، باقی میرا خطابت سے کیا لینا ہے. مالک نے کیا کہا مجھ سے پوچھا گیا او میرے محبوب نہیں ذرا آپ اور اچھے انداز میں سنیں، او میرے محبوب ذرا یہ مجھے بتا تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی؟ ایک محبوب دوسرے محبوب سے پوچھ رہا ہے. قطرۃ المنبہار جلد اول کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سید احمد مستنبط محدثوں کے مجتہدین کے استاد ہیں، ان کا انکار کرنا مشکل ہو جائے. وہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی کتاب، ارشاد فرما رہے ہیں کہ تشریف لائیے اور ایک سب میں انشاءاللہ آپ سے بات ختم کر دوں گا کیونکہ مجھے شاید ماہ کا جنم جاتا ہے بالکل اس طرح جی مجھے بات کیونکہ ننکانہ سے نکلا تو میں سیدھا ادھر ہی آ گیا. مالک سے کہا گیا اب مخل نہیں کرنا، مہربانی جہاں کسی کو جگہ مجلس کے کچھ احترام ہے اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس میں شیطان کا گزر ہے تو اسے ذرا احتیاط سے سنا کیجیے. کسی ہو، میں اپنی بات نہیں کرتا، کوئی بھی مجلس ہے اسے بہت احترام سے اور عبادت سمجھ کے سنا کریں اور سمجھا کریں. کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بڑا ذاکر کوئی چھوٹا ذاکر کوئی نامور ذاکر، یہ کیا بنا کے کچھ بھی نہیں. ذکر سب سے بڑا ہے، ہاں بس اسی پہ آپ توجہ رکھا کیجیے. خدا کی قسم آپ نے جس وقت یہ طے کیا اپنی نیت میں کہ قبلہ نجفی صاحب پڑھیں گے انہیں ضرور سننے جانا ہے، آپ کا ثواب ختم ہو گیا کیونکہ آپ حسین سے ہٹ گئے. اس لیے مہربانی فرما کے کرسٹلائز رہا کریں اپنے عقیدوں میں. نہیں ذکر حسین ہے کوئی بھی پڑھے، ہمارے لیے بادشاہ کا ذکر ہے، اس میں نجفی صاحب بھی آ جائیں، فلاں بھی آ جائے، جو بھی مرضی آ جائے. تو کہا بادشاہ نے کہا مجھ سے میرے پروردگار نے کہا وہ میرے محبوب تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ میں نے سر جھکایا، کہا میرا پروردگار بہتر جانتا ہے. اللہ نے کہا وہ میرے محبوب بلا شبہ تیرا پروردگار بہتر جانتا ہے، لیکن میرے سامنے اپنی زبان سے اقرار کر، دل میں نہ رکھ، میرے سامنے اپنی زبان سے اقرار کر کہ سب سے زیادہ تجھے محبت کس کی محبت ہے تجھے؟ سب سے زیادہ تیرے دل میں محبت کس کی؟ اقرار کر. کہا میں نے سر چکا کے کہا علی ابن ابی طالب. میں نے سر چکا کے کہا علی ابن ابی طالب. میرے پروردگار نے کہا او میرے محبوب تو پھر کیا چاہتا ہے کہ اس وقت میرے اور تمہارے درمیان علی موجود ہو؟ میں نے سر چکا کے کہا میرے پروردگار اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ معراج ہے رسول کا، ملاقات ہے خدا سے. رسول اب پتہ نہیں مجھے تمہاری اصطلاح ہے کہ غیر اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں تذکرہ نہ کرو، لیکن معراج کیسا ہے؟ ذکر ہی علی کا ہو رہا ہے.
پہ ذکر علی ہوا. کہا اقرار کیجئے. رسول اللہ نے علی کی محبت کا اقرار کر لیا. بس صرف عرض اتنا کہنا ہے اور آگے بڑھ جاؤں میں. بھئی دیکھو یہ ہے معراج نبی کا, اور اسی نبی نے کہا تھا الصلاۃ معراج المومن, مومن کی معراج اس کی نماز ہے. تو جب نبی کی معراج میں اللہ نے کہا اقرار کر دل میں نہ رکھ, تو تیرے معراج میں علی کا اقرار کیوں نہیں ہوگا؟ سن رہے تھے نا؟ تو آپ ذرا اتنی تمہید کے بعد ذرا آیت کی طرف, سورۃ المومنون کی آیت عظیم, ایک بہت ہی بڑا پیغام آئین اللہ نے دیا. کہا او میرے محبوب, او میرے محبوب, مخلوق کو سنا, جہاں 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 بھی تیری نبوت ہے سب کو سنا, ذرے ذرے کو سنا, ہر تنفس کو سنا, ہر نفس کو سنا, ہر وجود کو سنا, ہر نور کو سنا, ہر خاک کو سنا, ہر بشر کو سنا. جو میری مخلوق ہے اس کی کل مخلوق کو سنا, اور ان سے کہہ کہ رب کہہ رہا ہے وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقَّ أَحْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ. کہے ان سے کہ اگر حق وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقَّ أَحْوَاءَهُمْ, اگر حق باطل کی بیعت کر لے, وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقَّ, اگر حق باطل کی بیعت کر لے کیا ہوگا؟ وَلَا بِتَّبَعَ الْحَقَّ أَحْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ. ہوگا کیا؟ ادھر جو ہی حق باطل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرے گا, لا فسدت السماوات والارض وما فیہن, کا جو زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے حق کا بیعت کرتے ہی یہ سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ گزارش آج آپ دن یہی منا رہے ہیں نا, اس فارمیلٹی سے ہٹ جائیے کہ آخری بندہ ہی بات کرے گا. نہیں آخری کرے یا نہ کرے, مجھ سے تو سنیے نا. اس وقت تو میں پڑھ رہا ہوں نا, اور مالک کا پیغام یہ ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو ہوگا کیا؟ اللہ نے قانون بتایا کہ جو ہی حق بیعت کرے گا باطل کی, اسی وقت لا فسدت السماوات والارض, اسی وقت زمین و آسمان وما فیہن, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ اسی وقت تباہ و برباد ہو جائے گا. اب تمہیں سمجھنا چاہیے حسین کتنا بڑا محسن ہے جس نے بیعت سے انکار کر کے توحید سمیت سب کو حسین کتنا بڑا محسن کہ حق نے باطل کی, لیکن حسین کا وہ جملہ وہ زبردست ہے جس کی شرح پہ آپ نے غور کبھی نہیں کیا. حسین نے وہاں پہ لائنوں کے سامنے اپنا نام نہیں لیا, بلکہ حسین نے ایک عجیب جملہ تھا. حسین نے کہا مجھ جیسا. بات نہیں کی, کسی مجھ جیسے کی بات کی ہے. کوئی حسین جیسا ہے, کہا مجھ جیسا, اس جیسے. یزید کا نام بھی نہیں لیا, نہ اپنا نام لیا نہ اس کا نام لیا, بلکہ یہ کوئی موازنہ ہے, کوئی تجزیہ ہے. پتہ نہیں آپ غور کرتے ہیں کہ نہیں, یہ کلام امام ہے اور کربلا کا ابتدائیہ ہے. مفتاح کربلا, اس جملے کو کہا جاتا ہے کربلا کو کھولنے والی کنجی. اور شجاع ہے کہ دنیا سے اللہ کہہ رہی تھی وہ منہ پھیر کے جا رہا تھا. شجاع
شجاعت کیا ہوتی ہے، اور یہی صبر ہوتا ہے. جتنا صابر ہوگا اتنا شجاع. اب وہ ہم نے سنا کہ سرکار نے فرمایا میں اندر جا رہا ہوں، میں تکبیر کہوں گا اور اے بنی ہاشم کے جوانوں تم اندر حملہ کر لینا. سبحان اللہ. دفاع کرنے والا امام حملے کے بعد کر ہی نہیں سکتا. اور اب ساری مقاتل اٹھا کے دیکھی، تیور سے لے کے مجلسی تک، اور مجلسی سے لے کے سرکار توسی تک، اور توسی کی مقتل سے لے کے شیخ صدوق تک، اور شیخ صدوق سے لے کے ابو لہیف تک، ابو لہیف سے لے کے مقاتل اربع تک، اور مقاتل اربع سے لے کے مقاتل سالس تک. یہ ساری مقاتل اٹھا کر دیکھیں، اس میں کہیں آپ کو یہ اس طرح سے جملہ نہیں ملے گا. ملے گا صحیح، لیکن اس طرح سے نہیں ملا کہ میں تکبیر کہوں تم حملہ کر دینا. لیکن جب 18 جوان، یہ بھی گنتی اصطلاحی گنتی ہے، نہ جانے کتنے بادشاہ کے ساتھ اس وقت بنی ہاشم کے جوان ہوں گے، تو مجھے کوئی مقید کرنے کی ضرورت نہیں. بس بنی ہاشم کے جوان تھے، بنی ہاشم کے جوان جو سیرت اور صورت میں تفسیر قرآن تھے، وہ ساتھ چل رہے تھے. اور جب ایک مقام پر آگے امام نے انہیں روکا اور ارشاد فرمایا عباس ان جوانوں کو لے کر یہیں رک جاؤ، کیونکہ تمہارے معائی تمہارے ساتھ، کیونکہ عباس تمہارے ساتھ علی اکبر بھی ہے، لہذا جب میں تکبیر کہوں انہیں روکے رکھنا. عباس کو نہیں کہا تھا کہ حملہ کر دینا، ان شہزادوں کو عباس میرے بعد تم روکے رکھنا، روکے رکھنا. بادشاہ اندر میں اب وہی جملہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، لیکن اس نے اشارہ کیا، کسی نے اشارہ کیا، کہا اشارے بھی بڑے معنی کے ہوتے ہیں نا، لیکن میں نے جو پڑھا میں وہی عرض کرتا. اشارہ تو شاید ہی کیا ہوگا، لیکن اس نے ایک جملہ کہا، وہ جس کے باپ پہ رسول اللہ نے لعنت کی تھی. اس کے بیٹے نے کہا مدینے کے اس گورنر کو، کہنے لگا بس میں مجھ سے روکے، میں نے آپ کی زحمت کو کمال کیا. کہا کمال کا جملہ ہے. اس نے کہا اگر یہ چلے جائے تو تم پھر اس کے قتل پہ قادر نہیں ہوگے، انہیں قتل کر دو. بھائی یہ کہنا تھا کہ حسین بادشاہ جاتے ہوئے مڑے، اور خدا کی قسم تاریخ میں صرف 3 جملے ہیں جو اس بادشاہوں کے شاہ نے کہا. اس نے حسین بادشاہ نے صرف 3 جملے کہے. پہلا جملہ سنو، اگر تم اس پہ حق ادا کر سکے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا اور اگلے 2 جملے بھی سنا دوں گا، اور اگر یہ فیض میرے نصیب میں نہ ہوا تو میں کسی اور جگہ پڑھوں گا. ضرورت نہیں ہے اس کی، میں آپ کے پسند کی باتیں شروع کر دوں گا. لیکن اس وقت سنو، اس نے کہا مار ڈالو، یہ پھر تم قادر نہیں ہوگے، یہ حسین پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، قتل کر دو. بس یہ سننا ہی تھا. حسین واپس مڑے اور 3 جملے کہا. کیا کہا تم نے کہ حسین کو قتل کر دو؟ تم جانتے نہیں میں اپنی رفتار سے زیادہ کون کو چلاتا ہوں. چلے آپ نے حق ادا کیا محبت کا، تو ضرور یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ میں حسین کے کہے ہوئے جملے دہراؤں. یہ میری خوش نصیبی، خدا کی قسم میری خوش نصیبی کہ میں اپنے امام کے کہے ہوئے تاریخ سے نکال کر جملے آپ کی خدمت میں اور آپ کے اذہان مبارکہ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کا دل کھل جائے اور آپ سوچیں حسین نے کہا مجھے میں اپنی چال سے زیادہ تیز ان کو چلاتا ہوں کیونکہ میں حجت ہوں. چلیے وہ دل مضبوط رہے. یوں سمجھیے کہ حسین کہہ رہے تھے باذن اللہ میں کون کو چلاتا ہوں، لیکن بہت مقدس کتاب ہے کاظمین میں، درس خارج میں آقا سند روز اس کو پڑھاتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ مجمع اسماء امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اس کے اندر الف اور بے